يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت والد صاحب اپنے بیان میں اکثر نہیں بلکہ اکثریت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کا مکمل احاطہ کرتی ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے اور میرے ساتھیوں سے تعلق قائم کرو۔ آج کا دن بلکہ یہ 3 دن جو گزرے ہیں، یہ اجتماع صرف بیانات سننے کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماع جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو بزرگان تھے، جن کی وجہ سے یہ سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے، انہوں نے کس محنت سے، کس مشقت سے اس پہ محنت کی، کتنی محنت کی کہ وہ سلسلہ آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تھوڑی بہت رد و بدل ہوتی رہتی ہے، جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو تھوڑے بہت قانون تبدیل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے، اکثریت وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے پہلے کچھ اور تھا، پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے درخواست عرض کی کہ اللہ پاک اب چونکہ نبی علیہ السلام سے وقت فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے، برکات کم ہو گئی ہیں، اتنی محنتیں نہیں رہیں، تو کوئی آسان طریقہ بتایا جائے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ادا ہوا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ پہلے کہا کرتے تھے کہ بھئی 40 دن رہو، 6 مہینے رہو، 1 سال خانقاہ میں گزارو، محنت کرو، ڈیوٹیاں اٹھاؤ۔ مجھے یاد، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت خلیفہ تھے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم تھے، وہ بڑے عالم تھے، اور وہ جن کے خلیفہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ عالم نہیں تھے۔ ایک دعوت میں گئے تو کسی نواب نے دعوت کی، کسی بڑے آدمی نے، تو حضرت نے کہا کہ رشید تم بھی چلو، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت نے ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا چھانا ڈال کے ان کو کہا کہ وہاں کونے میں بیٹھ کے کھاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھے اور جا کے کونے میں بیٹھ کے کھانے لگے۔ حضرت دوسرے ساتھی دسترخوان پر بیٹھے کھا رہے ہیں، تو اور حضرت کھا رہے ہیں اور ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں تاثرات کے، رشید احمد گنگوہی کہ ان کے تاثرات کیا ہیں، کیسے ہیں، دیکھتے رہے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ رشید احمد میں نے تمہیں ایک سائڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، دسترخوان پہ نہیں کھلایا، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ نے میری عزت کی کہ مجھے آپ سے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے حکم فرمایا۔ اگر آپ مجھے حکم دیتے کہ رشید جوتیوں میں بیٹھ کے کھاؤ تو میں جوتیوں میں بھی بیٹھ جاتا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ آج ہم اپنے اوپر دیکھیں، جیسے ابھی بھائی اصغر بتا رہے تھے، آج ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اپنے مریض کو کہے کہ تم میرے ساتھ نہیں وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھا،
اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، چاہے وہ کتنا بھی تہجد گزار متقی پرہیزگار ہوا، کتنا با ادب ہو، کتنی بھی محبت کرتا ہو شیخ سے، اگر شیخ ہے کہ جانے کیوں وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھو کیسے تبدیل ہوتے ہیں. پتہ چلے گا 3 دن کے بعد وہ شکل ہی نہیں دکھائے گا. حضرت نے میری بےزتی کر دی. میں اتنا ادب کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی خدمت کرتا ہوں، اور کھانے کے دوران سب لہرا کو اپنے پاس بٹھا دیا اور مجھے کہا وہاں رہ کے بیٹھ جا. نہیں، اللہ ملتے ہیں. میں کو مارنے کے بعد ہمارے سلسلے میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. جس نے یہ حاصل کر لیا سمجھو وہ ولی ہے. کیا؟ علماء بزرگان دین بہت ساری چیزیں بتاتے ہوں گے، لیکن میں 3 چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں جو میں نے آج تک سمجھا ہے، جن کو میں نے پڑھا ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. کون سی؟ پہلی، فنا الشیخ، اپنے آپ کو شیخ میں کی رضا میں شیخ میں فنا کر دو. اور میں نے ان لوگوں کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. میں کتابوں پہ، کتابیں صحیح ہیں، غلط میں نہیں کہتا کہ کتابوں میں جو سمانے لکھی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن میرا اکثر میں بیان میں یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ اس بات پہ زیادہ یقین والی چیز ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، ہوا ہوگا ایسا مانتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے. اور میں نے دیکھا ہے فنا الشیخ کیسا ہوتا ہے اور کیسے فنا الشیخ بنتا ہے انسان، اور پھر اس کو کیا ملتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے. اس مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ یا زیادہ نہیں تو کم 1 آدھ تو ہوگا موجود ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اپنے شیخ کی ذات میں فنا کر دیا اور پھر اللہ نے ان کو نوازا. دوسری ہے فنا فی اللہ، تو فنا فی رسول، اپنی ذات کو رسول نبی علیہ السلام کی ذات میں فنا کر دیا. جب آپ فنا فی شیخ کے بعد فنا فی رسول کی منزل پر پہنچے تو کیا ملا؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب فنا فی رسول کے مقام پر پہنچے تو پھر ان کو کیا ملا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا رہا ہوں. میں اگر نام دوں گا تو کہیں گے کہ یہ طرفداری کر رہا ہے، میں نام اس لیے نہیں لیتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فنا فی اللہ کیسے، فنا فی شیخ کیسے بنا، اور پھر اس کو اللہ پاک نے کیسے نوازا. پھر فنا فی رسول جب کے مقام پر پہنچا تو پھر اللہ پاک نے ان کو کیسے نوازا، اور پھر جب فنا فی اللہ ہوئے تو پھر اللہ پاک نے کیسے نوازا ان کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سامنے ہیں ان کو دیکھو، ان کو پرکھو، ان میں کون ایسا ہے جو تکلیف کے جو قابل ہے، جس کی تکلیف کی جائے، جس کی ترتیب کی ہے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی مانی جائے، جو اس قابل ہو کہ اس کی نقل اتاری جائے. نقل بھی نقل ہی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا کہ اللہ پاک یہ تو وہ تھا جادوگر، یہ تو میری نقل اتارا کرتا تھا، آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. بولا موسیٰ نقل ہے تو جادوگر اور نقل بھی اتارتا تھا، لیکن نقل تو میرے موسیٰ بھی اتارتا تھا نا، میرے موسیٰ بھی اتارتا تھا. اس لیے بس یہ محبت کا مقام ہے نا، کیونکہ اللہ کو تو اپنے حبیب سے محبت ہے نا، پیار ہے. پیار کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ سے شروع ہوا نا. اللہ نے پیار کیا تو پھر پیار دنیا میں آیا. تو ایسا کون سی شخصیت ہے ہمارے اس میں یا مجلس میں ایسی کون سی شخصیت ہے جو نمونہ کہلائے؟
تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس تصوف کی لائن میں 3 چیزیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ جب فنا فی اللہ آخری مقام ہے، جب اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی کی پسند ناپسند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نہیں، میرے رب کو پسند ہونا چاہیے۔ وہ میں نے سنایا تھا نا، ایک بابا جا رہے تھے، برسات ہو رہی تھی، بابا جا رہے تھے، پانی روڈ سے بھرا ہوا تھا، کبھی پاؤں ادھر مار رہے ہیں، کبھی پاؤں ادھر مار رہے ہیں۔ تو ایک نو جاتا دولہا دلہن بھی جا رہے تھے، انہوں نے جب پاؤں مارا، چھینٹے دلہن کے کپڑوں پہ پڑے تو انہوں نے گریبان پکڑ لیا، ایک تھپڑ ماری کہ میں نے دلہن کے کپڑے خراب کر دیے۔ منع کیا لیکن وہ نہیں مانا، جوانی کا نشہ تھا۔ جب گھر پہنچے وہ بابا جب جا رہے تھے، وہ ایک مٹھائی والا تھا، اس نے دیکھا فقیر ہے، اس نے کہا، وہ جلیبیاں نکالا تھا، اس نے کہا بابا جلیبی کھاؤ گے؟ خاموش رہا۔ اس نے جلیبی کی پلیٹ بھر کے رکھ دی، گرم گرم دودھ کا گلاس رکھ دیا، انہوں نے جلیبی کھائی، دودھ پیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور چل دیے۔ ظاہر دوا کی ہو کہ اللہ والے دعا دیتے ہیں، دوا دیتے ہیں۔ دوا غلط ہو سکتی ہے، دعا غلط نہیں ہو سکتی۔ دوا ریئیکشن کر سکتی ہے، دعا ریئیکشن نہیں کرتی۔ تو جب اس نے تھپڑ مارا تو بھی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا کبھی گرم گرم جلیبیاں کھلاتے ہو، دودھ پلاتے ہو، کبھی تھپڑ مراتے ہو، یہی مرضی ہے۔ وہ جب گھر پہنچا، پہلی سیڑھی چڑھا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھا، الٹا گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھائی اوپر سے گرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، درمیان سے گرے تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو نہیں، گردن کے بل گرا ہوگا تو ٹوٹ سکتی ہے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، دوسری سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھا اور گرا اور ہڈی ٹوٹ گئی، کیسے ہو گیا؟ وہ عورت کہنے لگی ایسے نہیں، اس کو اس بابا کی بددعا لگی۔ بابا کو پکڑ کے لیا ہے، بابا نے بولا میں نے بددعا نہیں کی، میں نے بددعا نہیں کی، یہ 2 طاقتور لوگوں کی آپس کی جنگ ہے، مقابلہ ہے، 2 پہلوانوں کا مقابلہ تھا۔ میں نے چھینٹا مارا اس کی بیوی کے کپڑوں میں، میں نے جان کے نہیں مارا تھا، میں تو اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ اس کے بیوی کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، اس نے مجھے میرا گریبان پکڑ کے تھپڑ مارا، اس میں طاقت اتنی تھی، تھپڑ مار دی۔ جب اس نے مجھے تھپڑ ماری تو میرے عاشق کو بھی غصہ آیا، اس کے محبوب کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے تو اس کو غصہ آیا، اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے تھپڑ مارا۔ جب مجھے تھپڑ مارا تو میرے عاشق کو بھی غصہ آیا، اور میرا عاشق اس سے طاقتور تھا، اس نے اس کو پکڑ کے الٹا گرا دیا، گردن کی ہڈی توڑ دی۔ اب یہ تو عاشقوں کا مقابلہ ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ جب اللہ کے مقام پر آدمی پہنچتا ہے نا تو پھر اسے ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس وقت کس نظر سے وہ دیکھ لے، پتہ نہیں کب کس وقت کیا اس کی زبان سے نکل جائے۔ ایک والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہیں میں کون سی لمبی لمبی آتے نہیں کروں گا، کہیں تو بھائی کریں گے، مجھے نہیں آتی۔ میں تو کسے سناؤں گا کیونکہ میں تو بل کے پاس رہا ہوں، اس سے سنتا رہا ہوں، وہی آگے سناتا ہوں۔ تو وہ باپ جی کو آیا سی بندے ذکر کرنا سی، باپ جی کو آیا سی۔ ہاں کہنے لگا حضرت میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، ملا ہوں، لیکن میرا دل کہیں ٹوٹتا نہیں، لگتا نہیں ہے کہیں دل، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں موجود تھا وہاں پہ، ابا جی کہنے لگے تم نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، تجھے بھی کسی اللہ والے نے دیکھا ہے، تو نے تو بہت سب کو دیکھا ہے، لیکن تجھے بھی کسی اللہ والے نے دیکھا ہے۔ اگر کوئی اللہ والا تجھ پر ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تیری دنیا بدل جاتی۔ تو نے دیکھا ہے، تجھے کسی نے نہیں دیکھا، سب نے نظر جھکائی ہوگی کیونکہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیکھا جائے، کیونکہ تو پرکھنے کے لیے آیا ہے، تو پرکھنے کے لیے آیا، دیکھو اس میں کتنی طاقت ہے،
کتنی ہمت ہے، کس مقام پر ہے، اس کا کیا مقام ہے، کتنی کرامت ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے. تو پرکھنے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے نہیں آیا کہ اللہ پاک نے اس کو جو نعمت دی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے مجھے بھی دے دے. اگر لینے کے لیے تو جاتا تو تجھے مل جاتا، لیکن تو لینے کے لیے نہیں آیا، تو پرکھنے کے لیے گیا تھا. اس لیے کسی نے تجھ پر دیکھنا مناسب ہی نہیں سمجھا. اس سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر پرکھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے کہ ہم دیکھیں حضرت کتنی کرامت والے ہیں، حضرت کس مقام پر ہیں، حضرت کے کتنے مرید ہیں، حضرت کی کیا حیثیت ہے. یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو نعمت دی ہے اس میں سے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا دے دے. صحبت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. جب بیعت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ ابھی صحبت بہت ضروری ہے. ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ بھی صحبت، عقیدت، محبت، ادب، صحبت یہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ مثال دیتے ہیں کہ بھی صحبت اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ انسان روشنی کے لیے بلب جلائے گا یا ہوا کے لیے پنکھا جلائے گا تو چلاتا تو وہ اپنے لیے، لیکن اس بلب کی روشنی وہاں موجود سب لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. پنکھے کی ہوا دوسرے لوگوں پر بھی پڑتی ہے. تو اس اللہ کے بندے پر اللہ پاک کے قرب، رضا اور محبت کے فیضان کا نور جو ہمہ وقت اس پر وارد ہو رہے ہیں، جب ان کے پاس ہم بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو ان انوارات میں سے کچھ ہم پر بھی پڑیں گے. جب ہم پر پڑیں گے تو ہماری کائنات بدل جائے گی، ہماری کائنات بدل جائے گی. اس لیے صحبت اس لیے ضروری ہے. تو آدمی کو جانا چاہیے کہ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، ان پر جو اللہ پاک کے قرب، رضا، معرفت کے جو فیضان کے جو انوارات نازل ہو رہے ہیں، ان میں سے دو چار کی چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں. اتنا بد نصیب تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا کے، اللہ کے فیضان کے چھینٹیں اپنے بندے پر پڑھ رہے ہوں اور اس کی مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور لینے کی نیت سے بیٹھا ہو اور اس کو چھینٹیں نہ پڑیں گے تو ہو نہیں سکتا. تو لازمی پڑھیں گے. جب پڑھیں گے تو پھر اس کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں لے کے جا رہا ہوں، خالی نہیں جا رہا ہوں. لیکن اگر اس لیے آئے گا کہ میں دیکھوں کہ یہ کس مقام کا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا ہے، تو پھر جیسا آئے گا ویسے جائے گا. اسی طرح نا دو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اکٹھے آئے، اکٹھے نے وضو کیا، اکٹھے نماز پڑھی، اکٹھے باہر نکلے. ایک آدمی مسجد سے باہر ابھی بعد میں نکلا ہے، اس کی نماز اس سے پہلے قبول ہو گئی. دوسرا مسجد سے باہر بعد میں نکلا، فرشتوں نے گندے کپڑے میں اس کی نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی. کیوں بھائی؟ دونوں نے وضو اکٹھا کیا، دونوں نے نیت اکٹھی باندھی، اللہ اکبر اکٹھا کیا، رکوع سجود ایک ساتھ کیا، پھر ایک ہی عرض پہ قبول ہو گئی، ایک ہی گندے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی گئی. کیوں؟ کچھ تو ہے نا فرق، کچھ تو فرق ہے نا. اسی فرق کو ہمیں مٹانا ہے، اسی فرق کو سمجھنا ہے کہ یہ فرق کیا ہے. یہی فرق ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا. کچھ لوگ پرکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں حاصل کرنا ہے جہاں پہ یا جو بیٹھا ہے ان پہ اللہ پاک نے، اللہ پاک کے قرب، رضا، محبت ان کو حاصل ہے. تو اتنی کو پبلک آ رہی ہے نا. ایسے کون آتا ہے کسی کے پاس؟ ایسے کون کسی کے پاس آتا ہے؟ ایسے کون آئے گا کسی کے پاس؟ کوئی نہیں آتا کسی کے پاس. کچھ ہوتا ہے تو آتے ہیں. ہاں آتے ہیں، یا تو بغیرت ہو، ایسے ناچنے والے چیز بھی تو ہے نا آج کل، یا تو ان کے پاس آتے ہیں یا اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. لیکن جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس کوئی نہیں آتا. کچھ تو ہے، لوگ آتے ہیں نا. تو جو ہے اس کو لینے کی نیت سے آؤ نا، پرکھنے کی نیت سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو ہمارے سلسلے میں تین چیزیں، بنا پر رسول، بنا پر شیخ، بنا پر رسول، بنا پر اللہ. میرا موضوع یہی ہے. بنا پر پہلی منزل ہے بنا پر شیخ. شیخ کو تو ہم دیکھتے ہیں نا، ہر وقت اس کی مجلس میں رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ملتے ہیں.
کہ اس جیسے ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اگر اس جیسے بن جائیں تو بنا کوئی شیپ تو ہو جائے نا. میں نے دیکھا ہے بنا کوئی شیپ سے بنتا ہے تو پھر رات سے دن نہیں چڑھتا، دن نہیں چڑھتا. لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ کون تھا، پتہ نہیں کب دن چڑھ گیا. رات میں کائنات بدل گئی، ایک رات میں کائنات بدل گئی. ایک مہینہ پڑھایا کچھ نہیں ہوا، ایک رات میں کائنات بدل گئی اس کی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور جب بنا پلا ہوا تو پتہ چلا پاکستان کیا ہے، پاکستان سے غائب ہو گیا. یار ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں شوق نہیں ہے. محنت نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پکا پکایا ملتا ہے، پکا پکایا نہیں ملتا. تھوڑی بہت آگ جلانی پڑتی ہے، لکڑیاں لانی پڑتی ہیں. والدہ بتایا کہتے ہیں ہماری والد صاحب ریڈیو میں کام کرتے تھے تو لنگر کے لیے جنگل سے، اب تو سوئی گیس ہے، ہر چیز ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھی. لنگر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گٹھا بنا کے کندھے پر رکھ کے لایا کرتے تھے. اب ساری عمر تو پین چلایا نا، کرسی پر بیٹھے پین چلایا. اب جہاں کلاڑی چلے گی، لکڑیاں سیکھ جائیں گی تو ہاتھوں پہ ٹھہرے تو پڑیں گے نا. تو وعدہ کری تھی میں تیل لگایا کرتی تھی. میں نے کہا کہ آپ نہیں کیا کریں. تو بولا میں اپنی شیخ کی خاندان پہ آیا ہوں، خدمت نہیں کروں. تو والدہ کہتی میں نے کہا کچھ اور کام کرنا ضروری ہے کہ لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے. بولا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے لکڑیاں کاٹ کے لانی. تو شیخ کبھی کچھ تو تھالے ہاتھوں پہ ڈلوانے پڑتے ہیں نا، ایسے تو حاصل نہیں ہوتا نا. ایسے تو خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرما دیا تھا کہ میرے پاس اگر تمہیں ضرورت پڑے تو علی احمد کے پاس چلے آنا. ایسے تو نہیں کہتے تھے. کچھ دیکھا تھا تو کہا تھا نا. خلفاء بہت تھے، خلفاء بہت تھے. ایسے تو نہیں کہتے تھا کہ تمہیں کچھ چاہے میرے بعد اگر ضرورت پڑے تو علی احمد کے پاس چلے جانا. مرید تو بہت تھے. ایسے تو نہیں کہا تھا کہ تمہارا حصہ جس کے تم بیٹھ ہو اس کے پاس نہیں، تمہارا حصہ میرے پاس ہے. ہاں نا حصہ اپنے پاس. ایسے تو نہیں کہتے تھا فوت ہونے کے بعد کہ علی احمد اللہ پاک نے تمہیں میری جگہ پہ، میرے مقام پر، میری جگہ پہ اللہ پاک نے تمہیں مقرر کیا ہے. ایسے تو نہیں کہتے تھا. کچھ کیا تھا نا، کچھ محنت کی تھی. حالانکہ وہ سروس کرتے تھے. وہ فلن شریف میں رہنے والے، یہ بیفو خاص میں رہنے والے. اللہ پاک نے کیسا کنیکشن جوڑا. ادھر روح قبض ہوئی ہے، ادھر خار میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. ادھر روح قبض ہوئی، ادھر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اٹھ کے بیٹھ گئے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے. یہ تعلق تھا نا دل کا، دل کا دل سے تعلق تھا. چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، وہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. ایک ہفتے کے بعد جب عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوسٹ کارڈ آیا تو انہوں نے وقت اور ٹائم جو لکھا تھا وہی وقت اور ٹائم تھا جب چاند 2 ٹکڑے ہوتے میں دیکھا نہیں. تعلق تھا نا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے نا. اب ہم کہتے ہیں کہ بغیر محنت کی ہم کر لیں. وہ بھی تو شخص تھا نا جو ٹنڈوالن سے چلا اور کیا نام پہلا اسٹیشن کا کراچی کا پہلا اسٹاپ نہیں، پہلا اسٹاپ بھی بائی روڈ سرابپور. ٹنڈوالن سے چلا سرابپور پہنچا تو 1 لاکھ ذکر ہو گیا. ایسے ہی ہو گیا تھا. ایسے تو نہیں ہوا نا، یہ تو ہوا نا. اور اگر کہیں بس میں بیٹھے اور ذکر کرنا شروع کر دے، سرابپور پہنچو، میں دیکھتا ہوں کس کا 1 لاکھ ذکر ہوتا ہے. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تجسس نہیں تھا، وہ محنت نہیں تھی، وہ شوق نہیں تھا. وہ شوق تھا، وہ ایک تجسس تھا، وہ محنت تھی کہ میں کروں گا، کر کے دکھاؤں گا میں. ایسے تو نہیں کہا تھا کہ حضرت ہم کام پھر وہی بات آ جاتی ہے. ایسے تو نہیں فرما دیا تھا نا کہ حضرت یہ ہم کو دے دو.
حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا، حالانکہ اجازت دے دی تھی کہ جاؤ بیعت ہو جاؤ علی احمد کے، لیکن ایسے تو علی احمد نے نہیں کہا کہ حضرت یہ میرے کو دے دو. کچھ دیکھا تھا نا اس میں، تب کہا تھا کہ یہ مجھے دے دو. ایسے تو نہیں کہتے تھے کہ تم میرا مرید ہے تو اس کا نہیں ہے. بیٹے میں اور مرید میں بہت فرق ہوتا ہے نا. ہر شیخ چاہتا ہے کہ جیسے مجھ سے عقیدت ہے، جیسے مجھ سے محبت ہے، جیسے میرے ساتھ تعلق ہے، ایسے میری اولاد کے ساتھ ہو، اور ہونی چاہیے. جیسے شیخ سے محبت ہے، عقیدت ہے، ادب ہے، ایسے شیخ کے اولاد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہونی چاہیے نا. لیکن اگر شیخ کہے کہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن تو میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، تجھے میں نے خلافت دی ہے، تو میرا مرید ہے، مت جا اس کے پاس. کیوں بھائی؟ وہ بھی تو کم نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن کچھ تو فرق دیکھا ہوگا نا. مقصد میرا کہنے کا یہ دماغ کرا کے میں پھر بات اسی کو لے کے آتا ہوں کہ بنا پہ شیخ، بنا پہ رسول، بنا پہ اللہ، یہ تین چیزیں ان پہ انسان، یہ محنت ساری اسی کی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کرو. شیخ کی بات پہ جتنا عمل کرتے چلے جاؤ گے، شیخ کی حال میں اتنے فنا ہوتے چلے جاؤ گے. جتنی شیخ کی باتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، ذکر ہے، تہجد ہے، قرآن پاک ہے، جو شیخ بتائے گا اس پہ جتنی محبت سے، عقیدت سے، ادب سے جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے، اتنا شیخ پہ فنا ہوتے چلے جائیں گے. یہ محبت کا انداز ہے. پھر اس کے بعد پھر بنا پہ رسول ہے، جتنا شریعت پر عمل کریں گے، جتنا اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اتنا فنا پہ رسول کا مقام حاصل ہوتا چلا جائے گا. فنا پھیلا تو باہر ہے نا. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم میں سے اتنے لوگ جو آئے ہیں، لبد بات یہ ہے کہ اتنا پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم یہاں سے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. کتنے لوگ ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں موٹر سائیکل دے دو تھوڑا گھوم پھر آئے ہیں، تھوڑا گھوم پھر لیں. ایسے بھی لوگ ہیں جہاں موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم آئے ہیں تو کچھ حاصل کر کے لے کے جائیں. کتنے لوگ ہیں؟ کہنے کے تو سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضرت کے پاس آئے ہیں، حضرت سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں دل میں حضرت سے فیض لینے کی نیت ہے یا صرف گھومنے کی، دیکھنے کی نیت ہے؟ کہ کتنے لوگ آتے ہیں، دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، کیسے بیانات ہوتے ہیں. ایک بیان ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ بیان کیسے کر رہا ہے، اس کے بیانات میں کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی آیات پڑھ رہا ہے، کس انداز سے بیان کر رہا ہے. لوگ جاتے ہیں نا بیان سننے کے لیے، فلاں کا بڑا زبردست بیان تھا، پھر وہ زبردست بیان ہی رہتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ یار اس نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر کیا خاصیت تھی، اس میں کیا باتیں کام کی تھیں، کون سی باتیں ایسی ہیں جن پر ہم عمل کریں تو ہم کچھ بن سکتے ہیں، ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے. وہ تو حاصل کر لے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ یار کتنا کیسا بیان تھا، بڑا شاندار بیان تھا، یار مزہ نہیں آیا بیان میں، تو وہ پھر جیسا گیا ویسے ہی آیا. پھر ایسے خط، یہ خط بھی میں کہتا ہوں یہ تو پھر حرام خط ہوا نا، بیکار خط ہوا ہے. تو گیا یہ تو اللہ پاک کے ساتھ تو فراڈ کر رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں تیری نیک مجلس میں جا رہا ہوں، بزرگوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، اور تو جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو میں حضرت کی اجتماع میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، وہاں کھانا کیسے پک رہا ہے، ہاں حضرت کیسے ہیں، کہ کتنے مرتبے کے ہیں، کیا خاصیت ہے. اگر تو یہ سوچ کے آ رہا تو پھر تو اللہ کو بے وقوف بنا. اللہ کو بے وقوف تو کوئی بنا نہیں سکتا نا. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اپنے آپ کو بے وقوف ہے، تو اس سے بڑا خود کوئی بے وقوف نہیں. تو بھائی ہم 3 دن آتے ہیں، جمعے سے آتے ہیں، بعض ساتھی جمعرات کو آ جاتے ہیں، جمعے آ جاتے ہیں. حضرت تو ویسے بھی جمعرات ہو یا جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار ہو، پیر ہو یا منگل ہو، وہ تو روز ہی وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جمعے سے آتے ہیں، اتوار کو زور تک ہم تقریباً رہتے ہیں. ہم یہ سوچیں جاتے ہوئے کہ ہم نے یہاں سے کیا حاصل کیا.
کچھ ملا، کوئی کام کی بات ہم نے حاصل کی، کوئی نئی بات ہم نے سیکھی، کوئی حضرت کی نئی عادت ہم نے دیکھی، حضرت کی کوئی بات ہمیں پسند آئی، اس پہ ہم نے عمل کیا، یا اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو آج سے ہم عمل کریں گے، ہم نے کچھ حاصل ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر جیسے آئے ویسے گئے تو پھر تو بیکار ہے نا، آنا بھی بیکار ہو گیا، جانا بھی بیکار ہو گیا۔ اللہ نہ کرے ہمارا آنا جانا بیکار ہو، اللہ پاک ہمارا آنا بھی قبول فرمائے، ہمارا جانا بھی قبول فرمائے، ہمارا یہاں رہنا بھی قبول فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا ہر سانس جو ہم نے یہاں دیا ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں انسان جو سانس لیتا ہے اس سانس کا بھی تو اجر ملتا ہے نا، جو قدم اٹھاتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، تو ہر قدم کا اجر ملتا ہے، ہر سانس کا اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ تو ہم نے 3 دن سے ہم نے سانس لینے، پتہ نہیں ہم نے کتنے سانس لیے، دن میں کتنے سانس لیے، رات کو کتنے سانس لیے، اللہ اگر ان کا حساب تو اللہ پاک ہی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہر سانس کا اجر دے، اور ایک سانس کے بدلے اللہ پاک لاکھوں کی تعداد میں اجر عطا فرمائے۔ امید تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرے ساتھ کیسا گمان، ہمارے ساتھ کیسا گمان رکھے گا، ہم پیسہ پر معاملہ کریں گے تو ہمارا گمان تو اچھا ہی ہونا چاہیے گا۔ ہم تو اللہ پاک سے رحمت کا گمان رکھتے ہیں، میرا تو ایمان ہے کہ میں اللہ سے رحمت کا گمان رکھتا ہوں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میرا گمان ہے کہ میں اللہ پاک سے رحمت کا گمان رکھتا ہوں۔ میں میرا دل ہے، میرا دل ہے نا، میری مرضی ہے نا، میرا دل ہے، میرا رب ہے، میں اپنے رب سے رحمت کا گمان رکھتا ہوں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب میں رحمت کا گمان رکھتا ہوں، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا خدا ہے، میرا رازق ہے، تو میں اپنے رب سے رحمت کا گمان رکھتا ہوں کہ میرا رب، میں گناہ گار ہوں لیکن میرا رب رحیم ہے، میرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، چاہے زمین لے کے آسمان تک بھر جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے تو پھر میرے گناہ اللہ کی رحمت سے کم ہے نا، تو اللہ پاک میرے گناہ تو اللہ کی رحمت میں ویسے کم ہو جائیں گے۔ تو میرا گمان ہے کہ اللہ پاک مجھ پر رحمت کریں گے، کرم کریں گے، تو ہم ایسی نیت کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اللہ پاک تو رحیم ہے، کریم ہے ذات۔ ہو گیا اسی گانے مکمل کرنا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جو 3 دن کے لیے یہاں آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اگر ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے، ہمیں کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ہم جیسے آئے ہیں ویسے گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، نہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں نا، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ ارے اللہ کی رحمت اگر اتنی سی مل جائے تو کم ہے، اتنی سی بھی ایک ذرہ بھی اللہ کی رحمت میں کہتا ہوں وہ پہاڑ کیا پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی اللہ کی رحمت مل جائے تو پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی اگر اتنی سی بھی رحمت مل گئی، ہمارا یقین ہو گیا تو سمجھے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 3 دن میں اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کے پاک کی معرفت، اللہ کے حبیب کا عشق جو ہے وہ ہمارے دل میں کتنا پختہ ہوا ہے، ہمارا ذکر کتنا بڑا ہے، ہم جو ذکر کرتے تھے کتنا بڑا ہے، ہماری نماز اگر خشوع خضوع میں کچھ کمی تھی تو کیا اس میں کچھ فرق پڑا ہے؟ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہوئی ہے، ذکر ہمارا صحیح ہوا ہے، ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا ذہن صاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ تو صفائی کی جگہ ہے نا، یہ صفائی کی جگہ ہے جہاں صفائی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، اور جن کو نظر آتی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں کہ یہاں صفائی ہو رہی ہے۔ اور یہ ادب کی جگہ بھی ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، ہاں بڑی خطرناک جگہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے یہاں قدم رکھنا، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے، عرض کی حضرت میرا ذکر بند ہو گیا، میرے لطیفے بند ہو گئے، چل نہیں رہے۔ حضرت میں بھی سوچوں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اس نے بہت سوچا، حضرت ایسی تو کوئی غلطی نہیں ہوئی،
بولا سوچو، یا تو کوئی بےعدبی ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے. سوچتے رہے بیچارے، سوچتے سوچتے کہنے لگے ہاں حضرت ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. بولا کیا؟ بولا حضرت ایک دن آپ کا آسا پڑا ہوا تھا اور میں اس کے اوپر سے نکل گیا. آسا پڑا ہوا تھا، میں اوپر سے نکل گیا. دیکھو شیخ کا آسا ہے، ہاں دیکھنے میں معمولی چیز ہے، شیخ کا آسا ہے، اس کے اوپر سے نکل گیا. لطیفہ بند ہو گئے، ذکر بند ہو گیا اس کا. حضرت نے کہا یہی تو بے ادبی ہے، یہی بے ادبی ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. ہاں یہ مت سوچنا کہ حضرت نے مسکرا کے بات کر دی یا مسکرا کے حضرت نے درگزر کر دیا تو بات ختم ہو گئی. نہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، زندگی کی کمائیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے بڑی ادب کی جگہ ہے. بہت ادب سے، احتیاط سے، سوچ سے، سمجھ کے پھر یہاں سامنے بیٹھنا. سامنے بیٹھنا آسان نہیں ہے. لوگ بڑی جلدی کوشش کرتے ہیں مذہب کے بالکل سامنے آ کے بیٹھے، بالکل سامنے آ کے بیٹھے. کہتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھو، احتیاط سے بیٹھو، ہاں کیونکہ ان کی نظر تمہاری زبان پر ہوگی. اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے دل کو کنٹرول کر کے بیٹھنا، کیونکہ ان کی نظر تمہارے دل پر ہوگی. ایسا نہیں ہو کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ سارا کام تمام ہو جائے. اس لیے وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے جو حضرت جہاں بیٹھے ہیں اور خود جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں بیٹھتے تھے، وہ بھی تو چاہتے یہاں بیٹھ سکتے تھے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں. بہت ساری مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ وقت کا مجدد ہے، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن شیخ یہاں بیٹھا اور خود جوتیوں میں بیٹھے ہیں. جوتیوں میں بیٹھ کے سب کچھ حاصل کر لیا. کیوں؟ وہ ڈرتے تھے کہ شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہیں دل میں کوئی ذرا سا بھی خیال آیا اور شیخ کو نوازا اور ذرا تو میری ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو جائے. اور ہم بڑے شوق سے آگے آگے ہو کے بیٹھتے ہیں. ساتھ بات جائیں گے حضرت جی، حضرت جی ارے تم یہ تو دیکھ کہ تیری طاقت اور حضرت جی کی طاقت میں کتنے فرق ہے. اور اگر حضرت کو تھوڑا سا بھی ناگوار گزرا تو میرا کام کیا ہے. یہ ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں، ابھی کی مثالیں بھی ہیں، والد صاحب کی بھی ہیں، میں دے سکتا ہوں کہ ذرا سا ہوا اور کام اتر گیا. حنیف ہے اس میں کیا تھا؟ 2 لفظ لکھ کے دینا خط میں. خلیفہ تھا، پہلا خلیفہ اول. آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جماعت میں نام ہی نہیں جانتا ان کا. 2 لفظ لکھے تھے، ایسے ناگوار گزرے کہ آج جماعت میں کوئی ان کے نام سے ہی کوئی واقف نہیں ہے. ایسا نہ ہو. دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح سوچ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں جو اولاد ہے اس کو نیک تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک تعلیم دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.